بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین. صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے خدمت میں آپ کی مجلس کا آغاز ہے. اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے الحمد کو جو ڈیفائن کیا کہ الحمد کیا ہے، اس حقیقت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی بات پر غور کرنا ضروری ہوگا. حالانکہ وہ ایک خود طویل ترین عنوان ہے، لیکن اس کی طرف جائیں گے نہیں کیونکہ پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا. توجہ مومنین، ایک بلند صلوات اور پڑھتے ہیں. جس فرمان کو آپ کی خدمت میں آغاز مجلس میں رکھنے کا ارادہ ہے، اس میں مولا کائنات نے الحمد کو ڈیفائن کیا. توجہ رہے کیونکہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جب کسی لفظ کو عربی کے ڈکشنری کے روح سے دیکھا جائے، اور بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے جب اس کے معنی اہل بیت اطہار کی طرف سے بتائے جائیں. تو الحمد کے معنی ڈکشنری میں بھی آپ کو ملیں گے، لیکن جو الحمد کے معنی یہ ہمیں بتائیں گے وہی معنی حقیقت الحمد ہوگی. جو جملہ مولا کائنات نے حمد کی تعریف میں ارشاد فرمایا، اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں تھوڑی سی توجہ لفظ کی طرف دینی ہوگی. حالانکہ الفاظ خود ایک بہت بڑا مضمون ہے، لیکن وہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے. جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ لفظ محض ایک لفظ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن مولا نے ارشاد فرمایا کہ لفظ صرف لفظ نہیں ہوتا بلکہ ایک اثر ہوتا ہے. لفظ ایک تاثیر ہوتا ہے. لفظ صرف آواز کا ایک سانچہ نہیں ہے، توجہ نا، یعنی ایک اسٹرکچر نہیں ہے آواز کا کہ ایک زبان سے دہن سے نکل گیا اور وہ لفظ ہے، بلکہ مولا نے ارشاد فرمایا لفظ میں انرجی پائی جاتی، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ لفظ کون سا استعمال کیا. اگر لفظ مبارک تھا تو اس میں پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، اور لفظ اگر منحوس تھا تو اس میں نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. رسول اکرم کی عنایت ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں تاکید کی کہ اپنی مجلسوں میں وہ لفظ استعمال کرے جس میں پازیٹیو انرجی ہوتی ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مزین کرو علی کے ذکر سے.
کیونکہ علی کا نام محض ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ اس لفظ میں اتنی تاثیر پائی جاتی ہے کہ 1400 برس سے مومنین کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے یہ نام لیا، اس نام کے اثر سے مشکلوں سے نکل کر باہر آ گئے۔ اس نام میں اتنی زیادہ قوت اور طاقت ہے کہ یہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ علی کو آواز دو، اور صرف آپ کو ہم کو حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی ایسی تکلیف دہ بات آ جائے، کسی مشکل کو اپنے اطراف میں دیکھیں تو آپ بھی علی کو آواز دیجئے۔ نام علی کی تاثیر سے، اس کی تاثیر سے اور پھر اس کے وجود سے پروردگار عالم فتح اور نصرت عطا فرماتا ہے۔ یہ لفظ کی تاثیر ہے نا، لفظ محض لفظ نہیں ہوتا۔ بھئی آپ مان لیجئے، آزما کے دیکھ لیجئے، کسی انسان کو کہیے پاگل، تو اچھا خاصا بیٹھا ہوا جو تھا وہ آپ سے لڑنے پر آ جائے گا۔ بھئی ایک لفظ ہی تو تھا، لیکن اس لفظ نے اس کی طبیعت میں اتنے چینجز کر دیے کہ وہ آپ سے جھگڑنے پر آ گیا۔ تو مطلب لفظ محض لفظ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بہت ساری خاصیتیں ہوتی، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ الفاظ مبارک اگر ہو تو اس کا اثر بھی بابرکت ہوتا ہے، لیکن اگر الفاظ منحوس ہو تو اس کے اثر میں نحوست پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں گریز کرنا ہے برے الفاظ سے۔ مولا نے ارشاد فرمایا اپنے چاہنے والوں کو کہ بچوں کی پرورش میں ایک بات کا بہت بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کے سامنے ان الفاظ کا استعمال مت کرو جن الفاظ میں نحوست پائی جاتی ہے، بلکہ اپنے بچوں کے سامنے ان الفاظ کا استعمال کرو جن الفاظ میں نور پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک بات تھی جو ہم نے عرض کر دی، لیکن مولانا ارشاد فرمایا ایسے نہیں ہوتا، بلکہ لفظ کا نور بچے کے دل میں اتر جاتا ہے، اور اگر لفظ میں بیماری ہے تو وہ بچے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ تو ہم تو اس کے اطراف میں برے الفاظ استعمال کر کے اس کے دل میں اندھیرا پیدا کر دیتے ہیں، اور بعد میں خود یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہا، آخر یہ اطاعت و فرما برداری میں پیچھے کیسے ہو گیا، اس میں یہ کیوں ہو گیا، اس میں یہ کیوں ہو گیا۔ مولانا ارشاد فرمایا بچے کی شرارتیں یا بچے کی طبیعت کا وہ اکیلا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ والدین کی تربیت میں بہت ساری چیزوں میں الفاظ کا استعمال بھی اس کی پرورش پہ اثر کرتا ہے۔ صرف لفظ، توجہ ہے نا، یعنی کہنے کو ایک لفظ ہے لیکن اس لفظ میں تاثیر پائی جاتی ہے۔ جیسے دعائے کمیل میں مولانا ارشاد فرمایا خداوند عالم کے نام کے لیے، یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، اے وہ کہ جس کا نام دوا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے بس ایک لفظ ہے، لیکن کہا کہ نہیں، وہ نام لفظ نہیں ہے بلکہ وہ دوا ہے، اور اس کا ذکر شفا ہے۔ دوا اور شفا کس چیز کے لیے؟ کہا کہ بھئی جسمانی بیماری کے لیے تو تمہیں بازار میں دوا مل جائے گی، بخار آ گیا تو دوا مل گئی، کوئی طبیعت خراب ہو گئی تو دوا مل گئی، تو جسمانی بیماریوں کے لیے تو دوا مل جاتی ہے، لیکن اگر روح بیمار ہو جائے تو تب کیا کرو گے؟ کہ اس کا نام وہ دوا ہے جو روحانی امراض کے لیے شفا کا کام کرتی ہے۔ اسی وجہ سے جس مجلس میں علی کا ذکر ہوتا ہے، ذکر ہو شفا کی وجہ سے علی کے چاہنے والے بھلے ہی بدن سے بیمار نظر آئے لیکن ان کا قلب کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کو یہ مل جائے گا، آپ کو یہ مل جائے گا۔ آپ یعنی ہماری بات پر یقین نہ کیجئے، ہم بار بار آپ کی خدمت میں یہی عرض کرتے ہیں کہ بغیر کسی چیز کو کہ ریسرچ کے بغیر، یہ دعوت فکر ہے، صرف دعوت، سوچ و فکر کی دعوت، غور و تدبر کر کے نتیجے تک پہنچنا آپ کا کام ہے۔
آزما کر دیکھ لیجئے، کوئی انسان آپ کو ملے گا بہت زیادہ صحت مند، صحت و عافیت کے ساتھ، قوت و طاقت کے ساتھ، لیکن عقل کا بیمار. ملتے ہیں نا ایسے لوگ، یعنی ان کی باڈی تو بنی ہوئی ہے لیکن دل بیمار، روح بیمار، عقل بیمار، نفس بیمار، باطن بیمار، ضمیر بیمار، غیرت بیمار، کردار بیمار، اندر ساری چیزیں بیمار، لیکن ظاہر میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو کیسے بھی اس بیماری کو کیسے دور کریں گے آپ؟ اس کے لیے تو کوئی دوا نہیں ہے. تو دنیا میں دوا نہیں ہے، لیکن علی نے اس کی دوا ہمیں عطا فرمائی ہے جب ارشاد فرمایا یا من اسمہ دوا، جس کا نام دوا ہے ایسی بیماریوں کے لیے جو کسی چیز سے اور ٹھیک نہیں ہوتی. مطلب لفظ میں بہت اثر ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ تو جو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں، اسی سٹیٹمنٹ سے پہلی مجلس میں آغاز کیا تھا بات کا، اسے اور آگے آپ کی خدمت میں بڑھا رہے ہیں، جس میں مولا نے الحمد کو ڈیفائن کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے، کوئی اگر الحمدللہ کہتا ہے تو اس الحمدللہ کے کہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی اوپر اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. بے توجہ ہے نا؟ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ. پروردگار صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے حمد کو اپنے ذکر کی چابی قرار دیا اور جس نے الحمد کو اپنی دی ہوئی فضیلتوں میں اضافے کا ذریعہ بنایا. نہیں کر رہے توجہ؟ یعنی فرماتے ہیں کہ جو کسی نعمت کے اوپر کہ خداوند عالم نے آنکھیں دی، صحت دی، عافیت دی، دولت دی، جائیداد دی، دوست دیے، اولاد دی، کچھ بھی دیا، تو جب کوئی پروردگار عالم کی خدمت میں اس نعمت کے بدلے میں الحمدللہ کہتا ہے تو مولانا ارشاد فرمایا اس الحمدللہ کہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اسی لیے جب پوچھا گیا کہ مولا میں کسی نعمت کے شکر میں اگر خداوند عالم کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہوں تو کیا کہوں، تو مولا نے کہا اگر تو اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کہہ دے الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا اور قریب ہو جائے مومنین، دیکھیے آگے ڈسٹرب نہ ہو مجلس، تھوڑی دیر میں آپ یہاں ہٹ کے جگہ بنائیں گے تو پھر لوگ وہیں کا وہیں بیٹھ جائیں گے. بلند صلوات ایک بار اور پڑھ دیں. ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھ. ارشاد فرماتے الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ والسبب للمزید من فضلہ. کیا کیا پروردگار عالم نے؟ حمد کو کیا بنایا؟ فرماتے ہیں اب وہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسا اثر ہے جس کے کہنے سے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے نا. اسی وجہ سے حمد اس تعریف کو بھی کہتے ہیں جو کسی کے شکریہ کے بدلے میں کی جائے، ہے نا. جیسے ٹھیک ہو گئی طبیعت، بیماری میں انسان نے دعا کی، طبیعت ٹھیک ہوتی، اس نے کہا الحمدللہ. پریشانی آئی، پریشانی چلی گئی، کیسے آپ نے پوچھا، اس نے کہا الحمدللہ. یہ الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ الحمدللہ کی وجہ سے جب فضل میں اضافہ ہوتا ہے، فضل میں، اسی وجہ سے کسی کے شکریہ کے بدلے میں، کسی کی دی ہوئی نعمت کے بدلے میں کیے جانے والی شکریہ کی تعریف کو بھی الحمد کہا جاتا ہے نا. توجہ. تو اب کیا ہوئی بات؟ اب بات یہ ہوئی کہ اب یہ محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ اب یہ ایک اثر ہے. کیونکہ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ اس نے اپنے کمال کو ظاہر کیا الفاظ کے ذریعے سے، ہے نا. الفاظ کے ذریعے سے اس نے ظاہر کیا. اب دیکھیے آگے ایک اور جملہ ہے، مولانا نے ارشاد فرمایا کہ الحمد کیا ہے؟ الحمد سبب ہے، سبب، سبباً للمزید
من فضلہ. سبب ہے نا, سبب کسے کہتے ہیں؟ ہم کاز کو کہتے ہیں سبب اردو میں, لیکن عربی میں کاز کو سبب نہیں کہا جاتا. عربی میں سبب کہتے ہیں اس رسی کو جسے کوئی نیچے سے اوپر پھینکتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بلندی کی طرف چلا جائے. ہے توجہ؟ اسے سبب کہتے ہیں. یعنی کنیکشن کو جو جوڑ دے, ہے نا, رسی ایک سر آپ کے ہاتھ میں, ایک سر کسی کے اور کے ہاتھ میں, تو مطلب دونوں جڑے ہوئے ہیں. وہ جہاں جائے گا آپ بھی وہیں جائیں گے. اگر چھوٹ جائے رسی تو پھر آپ کا رشتہ ختم ہو گیا. اس کنیکشن والی رسی کو سبب کہتے ہیں. سبب. اس کی پلورل کو اسباب کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کوئی وسیلہ جو ہمیں وہاں تک پہنچا دے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں, اس وسیلے کو سبب کہتے ہیں. پلورل کو اسباب کہتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں اسباب کے معنی دنیاوی نعمتوں کے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا کام ہوتا ہے کہ بھئی نوکری لگ گئی, کوئی جاب لگ گیا, کہیں اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا, کہیں یہ ہو گیا. اللہ نے اسباب بنا دی. اللہ نے یہ اسباب نہیں بنائے. یہ اسباب تو انسانیت میں صاحب ایمان مومنین بنا لیتے ہیں جو ان کے بس میں ہے کہ بھئی میرے بس میں آپ کی یہ مدد کرنا ہے, میں یہ کر دیتا ہوں, میں یہ کر دیتا ہوں. اللہ نے یہ اسباب نہیں بنائے. یہ اسباب اتنے بیسک ہے کہ اللہ نے یہ بندوں کے حوالے کر دیے کہ بھئی یہ اسباب تو تم بنا لو. کہا پھر تو نے کون سے اسباب بنائے پروردگار؟ کہا ہم نے وہ اسباب بنائے جن کے ذریعے سے تم ہم تک پہنچو. اسی وجہ سے سبب ایک کو کہا جاتا ہے اور اسباب 14 کو کہا جاتا ہے. پروردگار عالم کو مسبب الاسباب اسی لیے نہیں کہتے کہ ہم پیدل جعفری آ رہے تھے, اس نے گاڑی کا انتظام کر دیا, ہم پریشان تھے, اس نے نوکری لگا, اسی لیے مسبب الاسباب نہیں کہتے. اسے مسبب الاسباب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے ایسے 14 وسیلے بنائے جن کے ذریعے سے ہم اس تک پہنچ پاتے ہیں. ہے نا توجہ؟ وہ لفظ سبب, کنیکشن کے اس لفظ کو استعمال کیا مولا نے کہ یہ سبب ہے. کس چیز کا؟ کہ تمہاری اللہ کی طرف سے دی ہوئی فضیلتوں میں اضافے کا سبب. کیا؟ الحمدللہ. وہ بہت توجہ رہے, بات کلیئر نہیں یہاں تک؟ تو اب آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سبب ہے. مفتاح اور سبب دو بیان کر دیے. چابی بھی کہا مولا نے ہم کو اور سبب بھی کہا. جیسے کوئی رسی ہو یا کوئی چیز ہو, وہ سبب بھی ہے حمد اور مفتاح بھی حمد ہے. اور ایک چیز الحمد کیا ہے؟ الحمد ہے وہ دلیلاً علی آلائہ و عظمتہ. اور الحمد کیا ہے؟ مفتاح ہے, سبب ہے, اور الحمد دلیل بھی ہے. الحمد دلیل بھی ہے. مطلب وہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ وہ پروف ہے, کسی بات کا پروف. بھئی ہے نا, صحت ٹھیک ہو گئی, بیمار تھے, دوائیں کھا رہے تھے, 6 مہینے 1 سال 2 سال ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. مطلب پتا چلا نا کہ دوا کچھ کر نہیں سکتی. ہم کھا سکتے ہیں دوا لیکن شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہی ہوا نا, بیج آپ نے بو دیا, پانی ڈال دیا, مٹی ڈال دی, دھوپ آ رہی ہے, سب ہو رہا ہے, لیکن نہیں اگ رہا. کیا کرتے اب؟ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے نا. طبیعت خراب ہوئی, دواؤں پر دوائیں چل رہی ہے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. ہوتا ہے نا, دیکھا ہے اپنے ایسے دنیا میں کہ پھر ایک دم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک دن بھائی کیا چیز تھی ہے جو اتنے دنوں سے نہیں ہو رہی تھی جو اب ہو گئی؟ یعنی کسی کی مرضی بھی شامل حال ہے کہ جس کے بغیر نہ دوا اثر کرتی ہے نہ دعا اثر کرتی ہے. جب تک وہ نہ چاہے تب تک کچھ ہو نہیں سکتا. اسی لیے الحمدللہ, بیمار کا صحت مند ہوتے ہی الحمدللہ کہنا ایک دلیل بن جاتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت موجود ہے جس نے مجھے پریشانیوں سے باہر نکالا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی الحمد ایک لفظ نہیں ہے بلکہ الحمد چابی ہے, الحمد سبب ہے, الحمد دلیل ہے. الحمدللہ کہنے والا اس یقین کے ساتھ کہ کسی ذات کی طرف میرا یہ جملہ دلالت کر رہا ہے, کہے تو الحمدللہ ہے. یعنی دلیل. اب بہت توجہ ہے کیونکہ آہستہ آہستہ 4-5 دنوں میں جہاں تک بات جائے گی وہ کہیں کنفیوزنگ نہ ہو جائے.
اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں گراؤنڈ ورک تھوڑا سا کر رہے ہیں تاکہ فاؤنڈیشن پر بات پہلے کلیئر ہو تو پھر کچھ عمارت تعمیر ہو. یعنی یہ جملہ ہے نا، یہ دیکھ لیجئے، یہ تو نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، انہوں نے لکھا ہے، یہ کتاب نہج الذکر والیوم 1 پیج نمبر 479، شیخ محمدی، یہ ریفرنس ہم لے کر آ گئے ہیں، لیکن یہ جو جملہ ہے اس میں انہوں نے جو لکھا اوپر، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ بھی ہے، یہ خطبے کا جملہ ہے، اور دوسرے ریفرنسز بھی انہوں نے بہت سارے دیے ہیں، لیکن آپ چاہے تو دیکھ لیں. اس میں مولانا ارشاد فرمایا جعل الحمد مفتاحا سببا دلیلا، صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے حمد کو چابی بھی بنایا، سبب بھی بنایا، دلیل بھی بنایا. مفتاح اپنے ذکر کے لیے، سبب اپنی نعمتوں کے لیے، اور دلیل اپنی آلائے اور عظمت کے لیے. الحمدللہ دلیل ہے اس کی عظمت پر، الحمدللہ دلیل ہے اس کے آلہ پر، نعمتوں. مطلب الحمدللہ ایک لفظ نہیں ہے نا بھائی. جیسے مائک، آپ نے مائک کہا تو کیا مائک جو ہم نے کہا جو لفظ زبان سے نکلا اتنی ہی ہے وہ چیز؟ یہ بھی تو ہے نا. اس اسم مسمہ کہتے ہیں اس بحث کو، یعنی ذات اور اس کا نام. ہو رہا ہے نا کلیئر؟ اس بحث کو اسم مسمہ کہتے ہیں، یعنی نام اور وہ چیز جس کا وہ نام ہے. تو جب آپ نے فین کہہ دیا تو جو ہم نے منہ سے کہا یہ بھی فین ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو چھت پر لٹک رہا ہے. جو چھت پر ہے وہ اصل میں فین ہے، جو ہم نے کہا وہ تو فین کا نام ہے، لیکن نام نے آپ کو اس تک پہنچا دیا، اسی وجہ سے اسے فین کا نام کہتے ہیں، ہے نا. یعنی اس کنیکشن کو، بات واضح ہو رہی ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی ایک نام صرف نام نہیں ہوتا، اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے اسے ظاہر کرتا ہے اس نام کے ذریعے سے. مان لیجئے اگر وہ چیز ہی نہیں ہوتی تو کیا کبھی اس کا نام ہوتا؟ یہ مائک ہے نا تو اس کا نام ہے. اگر مائک ہی نہیں ہوتا تو مائک بھی نہیں ہوتا، یعنی یہ نہ ہوتا تو ہم کہتے بھی نہیں کبھی. ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے پہلے چیز ایسی جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے سمجھا کہ بھائی جو کہا بس اتنا ہی ہے، اصل میں جو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے وہ کہاں چلا گیا. ہم جو الحمدللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے صرف لفظ سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا ہے جس کی وجہ سے لفظ حمد کا وجود ہوا. اس کے پیچھے میں بھی تو کوئی باطن ہے جسے الحمدللہ ظاہر کر رہا ہے. الحمد لفظ نہیں ہے، جیسے مائک صرف ایک لفظ نہیں ہے، جیسے فین صرف ایک لفظ نہیں ہے، جیسے کوئی چیز صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے، پھر اس چیز کی بہت ساری حقیقتیں ہوتی ہے، پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایک لفظ سامنے آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لفظ پہ بات ختم ہو گئی. ویسے ہی ہم جب الحمدللہ کہتے ہیں تو صرف الحمد پہ بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ الحمدللہ سے تو بات کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں سے مولا نے 3 یہاں ظاہر کر دیے کہ وہ چابی ہے، وہ سبب ہے، اور وہ دلیل ہے. اسے محض ایک لفظ نہ سمجھنا، بلکہ وہ چابی کا کام کرتا ہے، وہ سبب کا کام کرتا ہے، وہ دلیل کا کام کرتا ہے. مطلب کوئی وجود ہے ایسا جو چابی، دلیل اور سبب یہ سارے ہیں جسے پکارا جا رہا ہے حمد کہہ کر. ہے نا توجہ؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تو اب دیکھیے لفظ مولا نے کیا کہا؟ دلیل ہے. وہ حمد کیا ہے؟ دلیل. تو مولا نے پروردگار عالم کے مزاج کے بارے میں، طبیعت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کیسا ہے نا. بہت کمال کی بات، کیونکہ اگر ہمیں علی یہ نہیں بتاتے کہ وہ کیسا ہے تو کسی کو کیا پتا چلتا کہ وہ کیسا ہے. یعنی ہمیں اس کے بارے میں جو بھی معلوم ہے وہ علی کا دیا ہوا ہے. نہیں ایسا بھائی؟ 14 زبانیں اگر خاموش ہوتی تو انسان تو پتھروں کو پوج رہا تھا، لات اور عزا و منات کی پرستش چل رہی تھی. ان کی زبانیں کھلی تو ہمیں توحید سمجھ میں آئی. یہی ہوا نا؟
اب کوئی اللہ سے سیدھے تو ملاقات نہیں کرنے والا. اب کسی نے سیدھے تو ملاقات نہیں کی خداوند عالم سے. کوئی ہے کیا ایسا؟ ان کی زبانیں کھلی تو سمجھ میں آیا کہ بھئی پتھر کو نہیں پوجا جاتا، یہ خدا نہیں ہوتے، بلکہ معبود کوئی اور ہے، اس کا مزاج کچھ اور، اس کی تعریف کچھ اور. یعنی ان کی زبانیں کھلی تو ہمیں اعتقاد توحید ملا. یہی ہوا نا. اس کے سوا ہمارے پاس کوئی اعتقاد کا ذریعہ نہیں ہے. بھئی اللہ ایک ہے، اللہ کیسا ہے، کیسا ایک ہے، رحمان کیسا ہے، یہ سب ہمیں انہی خطبات کے ذریعے سے ملا. تو اگر علی کی زبان خاموش ہوتی تو ہمیں توحید کا کیا پتہ ہوتا؟ مطلب ہمارا پورا اعتقاد توحید سمٹ کر علی کے الفاظ میں آ جاتا ہے. آسمان و زمین میں کوئی موحد نہیں ہے ایسا جس کی توحید پر علی کے لفظوں کا احسان نہ ہو. اسی وجہ سے ہمارا اعتقاد توحید علی کے الفاظ کا سنا ہوا ہے، لیکن جو اصل میں وجدان توحید ہے وہ سینہ علی میں پایا جاتا ہے. کیونکہ ہم صرف لفظ سن سکتے ہیں، بولنے والے کی اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے جس میں وہ بول رہا ہے. اسی لیے ہمارا الحمدللہ کہنا سن کر دہرانا ہے، لیکن علی کا الحمدللہ کہنا اس کا محسوس کرنا. بات واضح ہو رہی ہے نا. یعنی دیکھیے ہمیں پتہ ہے، احساس ہے ہمیں کہ آہستہ آہستہ ہماری ابھی ملاقاتیں شروع ہوئی ہے، تو 2-3 بار 4 بار ملاقات ہوئی زیادہ سے زیادہ. اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا گیپ تو ہے، اور مشکل صرف ہماری وجہ سے نہیں، یہ گیپ دنیا بھر میں ہے. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم بیسکس میں پھنس گئے. LKG میں ہیں، نرسری میں اب تک ہم UKG میں ہی رہ گئے، آگے ہی نہیں بڑھ رہے. A فار ایپل میں ہی ہم رہ گئے. آپ بتائیے کسی کو 60 برس کے ہونے کے بعد کیا یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی نماز واجب ہے، شراب حرام ہے، میوزک حرام ہے، انسان کا عبادت کرنا اس پر فرض ہے؟ بھئی یہ تو LKG کی باتیں ہیں، نہیں ہے. انسان کو گرو کرنا چاہیے نا اخلاقیات پر یا پھر عبادات پر، حلال و حرام پر. اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اسی میں ہمیں یہ سب کر لینے چاہیے، ورنہ ہم لیٹ ہو گئے. اب کلاس میں اگر سلیبس چینج ہو گیا تو ہم اسکول کو بلیم نہیں کر سکتے، ہمارا ایڈمیشن دیر سے ہوا ہے. ایسا ہی ہوا نا. تو اب ہوا کیا بھئی، یہ ساری بیسکس بات ہے، ساری چیزیں جو اسکول میں سکھائی جاتی ہے بچپنے میں. صلاۃ تو آپ کو سکھائی جاتی ہے واجب ہونے سے پہلے، کہ بچہ ابھی ہوگا نہیں اس سن و سال کا، مگر اس کو تعلیم دے دی جائے گی بھئی دیکھو جب واجب ہوگی تو نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ واجب جب ہوگا تو ایسے رکھنا ہے. یہ پہلے پریپیئر کر دیا تو. لیکن جب اس کی عقل بڑھ رہی ہے، پختہ ہو رہی ہے، تو آتا ہے سبجیکٹ معرفت کا. سمجھ ہے نا. اب اس عرفان میں یہ بحث ہوتی ہے کہ الحمد کیا ہے، شکر کیا ہے، صبر کیا ہے. یہ سارے اوصاف بیان ہوتے ہیں، دلیل کیا ہے، علت کیا ہے، معلول کیا ہے، فضل کیا ہے، کرم کیا ہے. آہستہ آہستہ بات آگے بڑھتی ہے. اب جس کی جتنی کوشش ہو اتنا سیکھ سکتا ہے. ہو رہی ہے بات ہے. ایک بار صلوات اور پڑھ دیں. تو اس وجہ سے جب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا خداوند عالم کی توحید کی تعریف میں، تو وہی سن کر ہمارا اعتقاد توحید بنا ہے. آج جو ہمارے پاس توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، ایسا ایک جو کہیں سے شروع نہیں ہوتا، کیونکہ جو کہیں سے شروع ہوتا ہے وہ کہیں پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. ایسا ایک ہے کہ جس کے سامنے اگر 2 آئے تو وہ 1 2 سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نمبر سسٹم میں شمار کیے جانے والا ایک نہیں ہے. ایسا ایک کہ جو 2 آدھے مل کر نہیں بنا ہے. یہ سارے اس کی اکتائی کے ڈیفینیشنز جب ہم نے علی کی زبان سے سنے تو پتا چلا کہ ہمارا پورا اعتقاد توحید علی کے لفظوں سے زیادہ نہیں ہے. جس کے لفظوں میں سمٹ کر آ جائے عالم کا اعتقاد توحید، وہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا الحمدللہ کہنا توحید کو محسوس کرنا ہوتا ہے.
اور ہمارا الحمدللہ کہنا سن کر دہرانا ہے نا. تو اب دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں, مزاج پروردگار, مزاج پر بات ہو رہی ہے, طبیعت پر, کہ وہ کیسا ہے. کون بتائے وہ کیسا؟ کوئی بتا نہیں سکتا. علی نے جب بتایا تو ہمیں پتا چلا اچھا کہ مزاج توحید پر بات علی کی زبان کرتی ہے. جب غور سے علی کو دیکھا تو یہ اسی لیے ہوا کیونکہ علی پروردگار عالم کا ہم مزاج ہے. کوئی کسی کی طبیعت کو ڈیفائن نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی طبیعت جیسا نہ ہو. کوئی کسی کے مزاج کو بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا ہم مزاج نہ ہو. تو اس کی شان و شوکت اور مزاج کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کام کیسے کرتا ہے, کیسے کسی چیز کو سمجھاتا ہے. فرمایا الحمدللہ الدال. توجہ نا, الحمدللہ دال. ایک لفظ الحمدللہ اور دوسرا دال, یہ دو لفظ, صرف دو, الحمدللہ الدال. دو لفظ میں ایک کمپلیٹ سینٹنس جو توحید پر بات کر رہا ہو, اتنا پھیلا ہوا کہ 1400 سال سے اس کی وسعت کا کسی کو پتہ نہیں چلا. قیامت آ جائے گی, زبان علی سے نکلنے والے یہ دو لفظ انسان کو کبھی سمجھ میں نہیں آ پائیں گے. اتنا پھیلا ہوا واضح سٹیٹمنٹ دو لفظوں میں صرف. یہ بلاغت اور فصاحت, یہ معجزات زبان علی ہے. ارشاد فرمایا الحمدللہ الدال. توجہ رہے, صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے دلیل دی. کیا طبیعت بیان ہوئی, کیا مزاج بیان ہوا. مولانا ارشاد فرمایا اس کو پہچانتے ہو, وہ کیسے کوئی چیز سمجھاتا ہے. کہ کیسے علی, کہ صاحب حمد ہے وہ جس نے دلیل دی. وہ دلیل دے کر اپنی بات سمجھاتا ہے. توجہ ہے نا, آگ کے سامنے یہ بولتا نہیں کہ بھائی میں رازق ہوں, یہ نہیں بولتا کہ میں رازق ہوں مجھے پہچان. رزق کو پہنچا دیتا ہے اور کھانے والے کو دعوت فکر دیتا ہے کہ روٹی کا نوالا لیتے ہوئے دیکھو کہ آخر یہ روٹی کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس طرح سے رزق کے ذریعے سے رازق اپنے آپ کو پہچانواتا ہے. اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ دلائل سے بات کرتا ہے, سٹیٹمنٹ نہیں دیتا صرف, بلکہ وہ دلیلیں دیتا ہے. لیکن مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے کہ دلیل کا تعلق عقل سے جڑا ہوا ہے. ایویڈنس کو پہچاننے کا کام عقل کا ہے نا. نادان کے سامنے آپ 1000 دلیلیں دیجئے, اسے کیا سمجھ میں آئے؟ لیکن عقل مند کو ایک دلیل کافی ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے بے وقوفوں سے بات ہی نہیں کی. کہا کہ میں کہاں جا کر کہوں کہ میں رازق ہوں, بلکہ میں صرف رزق پہنچا دیتا ہوں. سارے کے سارے نادان خود بخود ہٹ جائیں گے, جو صاحب عقل ہوں گے وہ دلیل پر غور کر کے مجھ تک پہنچ جائیں گے. ہے نا توجہ؟ لیکن اس کی دلیلوں میں بھی قسمیں ہیں, قسمیں, کیونکہ دلیل کے مدارج ہوتے ہیں, لیولز ہوتے ہیں. جیسی عقل سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں ویسی دلیل دی جاتی ہے. چھوٹے بچے کو سمجھانے کے لیے آپ دلیل کچھ اور دیتے ہیں, کسی پروفیسر کو کوئی بات کر رہے ہوں تو اس کو دلیل کوئی اور دی جاتی ہے. دلیلیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی, بلکہ باعتبار عقل چینج ہوتی رہتی ہے. مطلب چھوٹی عقلوں کے لیے چھوٹی دلیلیں, بڑی عقل کے لیے بڑی دلیل. ویسے ہی روٹی بھی اس کی طرف دلیل ہے, پانی بھی دلیل ہے, درخت بھی دلیل ہے, چاند سورج ستارے سب دلیل ہے. یہ سب اپنے اپنے اعتبار سے دلیل بنے ہوئے ہیں. اپنی اپنی عقل سے لوگ اپنی اپنی دلیل چن لیتے ہیں کہ بھئی میں نے پہاڑ سے اسے پہچانا, میں نے چاند سے پہچانا, میں نے سورج سے پہچانا, میں نے فلاں سے پہچانا, میں نے فلاں. لیکن پروردگار عالم نے عقل کے مدارج میں جو شرف سلمان کو عطا کیا, ویسا عقل والا اس زمین نے پھر نہیں دیکھا. اس ہستی سے پوچھا جائے کہ سلمان یہ بتاؤ کہ تیرے پاس اللہ کے ہونے کی کیا دلیل ہے, تو ان تمام چیزوں کو نہیں گنوایا. سلمان نے کہا کہ میں نے علی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے پاس اس کے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس کی بارگاہ میں علی سجدہ کر رہا ہے.
اب یہ سٹیٹمنٹ پر بھی خدمت میں آپ کی کبھی اشرا ہو سکتا ہے کہ سلمان نے یہی کیوں کہا اور اس کے پیچھے کتنی باتیں چھپی ہوئی ہے، لیکن خیر ٹاپک ڈائیورٹ نہ ہو. مطلب مولانا ارشاد فرمایا حمد بھی دلیل ہے، اس کی الحمد بھی دلیل ہے. الحمدللہ جملہ دیکھیے کیا ارشاد فرمایا، الحمدللہ الدال، صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے دلیل دی. کہا کہ بھائی دلیل دینی میں نے، تم غور کرو، فکر کرو، سوچو سمجھو اور دلیل سے پہنچو. الحمدللہ الدال کس پر؟ الحمدللہ الدال علی وجود ہی، صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے اپنے وجود کی دلیل دی. بھائی توجہ، کیسے؟ بخلق ہی، اس نے اپنے خلق کے ذریعے سے اپنے وجود کی دلیل دی، ہے نا؟ تو اب یہ ایک دلیل اور الحمد ایک دلیل. مولانا ارشاد فرمایا الحمد بھی دلیل ہے اور اس کی خلق بھی دلیل. مطلب الحمد محض ایک لفظ نہیں رہ گیا، بلکہ وہ اس کی ایک ایسی دلیل ہے کہ جس دلیل کے اظہار کے لیے لفظ حمد آیا ہے. نہیں کر رہے توجہ؟ اسے مظہر کہتے ہیں، مظہر. زوئے ہے رے روٹ ہے، روٹ ہے نا، زوئے ہے رے، اس سے لفظ بنا ظہرا، زوئے والا. اس سے لفظ بنا ظاہر، اس سے لفظ بنا اظہار، اس سے لفظ بنا مظہر. مطلب کسی چھپی ہوئی بات کو سامنے لانے والے وسیلے کو مظہر کہتے ہیں. سوچ رہے ہیں نا آپ اندر یہاں کہ بھئی گھر جائیں گے، ہمیں کیا پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں. آپ نے کہا مجھے گھر جانا ہے، تو آپ کے اندر کا ارادہ ہم تک پہنچ گیا، یعنی الفاظ نے ارادے کو ظاہر کیا. اسی لیے لفظ مظہر ہوتا ہے، لفظ بھی مظہر ہوتا ہے. کبھی لفظ کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی کسی چیز مثال کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ بھئی یہ طاقت رکھتے ہیں بہت، تو طاقت سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اچھا لفظ طاقت نے ظاہر کیا ان کی قوت کو، تو یہ لفظ ہے. کبھی آپ نے مثال دی بھئی یہ تو شیر ہیں، تو ہمیں پتا چلا اچھا کہ بھئی یہ بہت زیادہ قوت والے ہیں. اب لفظ نہیں تھا، اب کوئی ایک ذات تھی ایسی پیچھے جس سے آپ سمجھا رہے ہیں، ہے نا توجہ. کبھی کبھی اولاد کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، میرا بیٹا میرے جیسا ہے ساری چیزیں. اسے مظہر کہتے ہیں یا مظاہر کہتے ہیں، ظاہر کرنے والے کو، ایکسپریس کرنے والے کو کہتے ہیں. تو علی کے لیے مظہر العجائب بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ عجیب و غریب باتوں کو ظاہر کرنے والا ہے. لیکن علی کے مظہر العجائب کہنا اتنا عجیب نہیں ہے جتنا علی مظہر ذات خدا ہے. خداوند عالم کو جس نے ظاہر کیا اس وجود کا نام علی ہے. بھئی وہ علیم ہے، لیکن کسے پتا کہ کتنا علم رکھنے والا ہے؟ تو جب ہم نے دیکھا سلونی ما شئتم، تو ہمیں پتا چلا کہ ایسا ہوتا ہے اللہ کا علم، ہے نا. قدرت رکھنے والا ہے، ہمیں کیا پتا کہ بھئی قدرت کیسی ہوتی ہے؟ اشارے پہ سورج کو پلٹا کر ساری کائنات کو الٹ پھیر کر دے، ہمیں ایسی ہوتی ہے اللہ کی قدرت. اتنے بڑے اختیار کے بعد صبار شکور کہ خداوند عالم کیسا صبار ہے، کیسے صبر کرنے والا ہے. تو گلے میں رسن دیکھ کر خاموشی نظر آئی تو ہمیں سمجھا ایسا صبر کرنے والا، وہ اس کا مظہر ہے. نہیں ہو رہی یہ بات واضح؟ اسی وجہ سے اعتقاد کا نام علی رکھا گیا. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا علی دین ہے، ایمان ہے. علی جس نے لا الہ الا اللہ کہا علی کو نہیں جانتا تو بے ایمان ہے، کیونکہ ایمان علی ہے، تقوی علی ہے، دین علی ہے، اسلام علی، اذان علی ہے، صلاۃ علی، صوم علی، رمضان علی. خدمت میں آپ کی باتیں ہو چکی ہے ساری، لیکن یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ وہ صرف ایک ذات نہیں، کوئی ایک نام نہیں ہے، وہ مظہر ہے. مظہر توحید الہی، وحدانیت و سمدانیت الہی، اس کا نام ایسی مقدس ذات ہے. یہ دلیل ہے، بات واضح ہے نا. دعوت فکر، دعوت فکر کہتے ہیں نا کہ بھئی سوچ لو تم. خداوند عالم کا مزاج ہے، ہم آپ سے زبردستی نہیں کر رہے.
مومنٹ آف تھاٹ کہ بھئی ایک سوچ لیجئے پھر خود ہی نتیجے پر آئیے، ہے نا؟ تو حمد بھی دلیل ہے. اس حمد سے پروردگار عالم نے اس حمد کے ذریعے سے ایک نام رکھا. اس نام کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ حکم ہے کہ اگر تمہیں یہ سنائی دے یا اگر کہہ دو تو اس نام کو سننے یا کہنے کے وقت صلوات کے بغیر نہ رہنا. کہا کہ اس نام کو سننے یا کہنے کے وقت کبھی صلوات کے بغیر نہ رہنا. اور وہ نام کون سا ہے؟ کہا پروردگارہ وہ کون سا نام ہے؟ کہا وہ نام ہے محمد. توجہ رہے، معارف کا باب ہے نا، معارف کا باب ہے. اس کا ریزن آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کر دیا کہ معارف پڑھے کیوں جاتے ہیں، سیکھے کیوں جاتے ہیں. معرفت اسلام کا سب سے زیادہ کمپلیکس اور سب سے زیادہ پریسٹیجیس سبجیکٹ ہے. کسی عبادت کرنے والے کو وہ شرف نہیں ملتا معرفت کے بغیر اگر رہے، ہے نا؟ احادیث ہے، احادیث ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم، عارف کا سونا، عارف کا سونا عابد کے رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے افضل ہوتا ہے. عارف کا وضو کرنا عابد کی نماز سے افضل ہوتا ہے. عارف کا افطار کرنا عابد کے روزہ رکھنے سے افضل ہوتا ہے. عارف کا گھر میں رہنا عابد کے حج پر جانے سے افضل ہوتا ہے. عرفان کا، معرفت کا ایک لمحہ پوری زندگی کی عبادتوں پر بھاری ہوتا ہے. پروردگار عالم قیامت کے دن لوگوں کو عبادتوں کی جزا باعتبار معرفت دے گا. سب کو عبادت کی سیم جزا نہیں ملے گی. ہم ابھی جو نماز ہوئی تو سب کھڑے ہوئے تھے صف میں برابر ایک ساتھ، لیکن قیامت کے دن سب کو کیا ملے گا؟ یہ تمہاری نماز کا یہ بدلا، یہ بدلا، یہ بدلا، الگ الگ بدلے رہیں گے. کسی کو کم، کسی کو زیادہ. کوئی پوچھے کہ بھئی ہم تو ساتھی تھے پروردگار، ہمیں تو برابر ہونا چاہیے. کہا نہیں، برابر نہیں، کیونکہ سب سجدے، سارے سجدوں کا وزن ایک نہیں ہے. جس سجدے کا جتنا وزن تھا اسے ویسی جزا دی جائے گی. تو کہا وزن میں اضافہ کیسے ہوگا؟ کہا اعتبار معرفت، سجدے میں اضافہ ہوتا ہے، وزن میں اضافہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے ارشاد فرمایا ایک ضربت علی کی، ایک ضربت علی کی کونین اور ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. نہیں کر رہے توجہات. یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ کوئی رشتہ داری میں کہا ہوا جملہ نہیں ہے کہ میرا داماد و جانشین ہے اس کی تعریف میں کچھ کہہ دیتا ہوں. یہ مزاج رسالت نہیں ہے. رسول سوائے حق کے کچھ بھی نہیں کہتا. ایک ضربت اور ثقلین کی عبادت، یعنی فرشتوں کی ایج کا ہمیں پتہ نہیں، ان کی تعداد کا ہمیں پتہ نہیں، ان کی عبادتوں کا ہمیں پتہ نہیں. کہ سب جتنے بھی کائنات و کونین میں شروع سے لے کر آخر تک جتنے ہیں، سب کی عبادتیں اگر مل جائے تو علی کی ایک ضرب کی برابری نہیں کر سکتے. بھائی بات واضح ہو رہی؟ یہ رشتہ داری میں کہا ہوا جملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے رسول کا سر و راز ہے علی کی وہ معرفت جس عرفان کے بدلے میں اس کی ایک ضرب کی کونین مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے ایک نوالے کا کوئی برابری نہیں کی جا سکتی، اس کے نیند کی کوئی ہمسری نہیں کی جا سکتی. میدان جنگ میں ایک ضرب اگر لگا دے دشمن کو تو ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہو جائے، اور اگر جنگ کے میدان سے ہٹ کر بستر پر آ کر سو جائے تو نیند میں پروردگار عالم کی مرضیوں کو خرید لے. بات واضح ہو رہی؟ بھائی بات واضح ہو رہی ہے نا؟ ہم اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، آپ کی خاطر ہم یہ عرض کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر اینالائز کریں خود ہی
تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت کا 1 گھنٹہ بھی نہیں لے سکتے. 1 گھنٹہ بھائی آپ کسی ہوٹل میں ہی چیک ان کر لیجیے تو وہاں پر 1 دن کے لیے اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں دنیا میں بنی ہوئی. تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں نہیں رہیں گے. کتنی بھی پوزیشن رہو, اسٹیٹس رہو, کہا بھائی وہ قیمت نہیں دے سکتے. دنیا میں بنائی ہوئی انسان کی نعمت اتنی مہنگی, اور خداوند عالم کی جنت ایسی ہی کہ کوئی بھی چلا جائے وہاں. 1 دن اگر ہم انالائز کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پوری عبادتیں ملا کر اپنی زندگی کی جنت کا 1 دن بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ جیسی اللہ نے وہ بنائی ہے ویسا ہم نے کوئی کام نہیں کیا. یہ انسان بلا وجہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور بہت ذہین, بہت نیک کیا سمجھ لیتا ہے, لیکن خیر وہ بعد میں آئیں گے اس پر. لیکن جب وہ دیکھیں آئینہ آیات میں, احادیث میں, اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے یا احادیث کے ذریعے سے, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی میں نے کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا میں نے. اگر عبادت کی بات کی جائے تو خوارج جیسی تو عبادت نہیں کی میں نے. عبادت کی اگر بات کی جائے تو ابلیس جیسی عبادت تو نہیں کی میں نے. بھئی اگر عبادت کی جائے, اعمال کی بات کی جائے تو میں نے اتنے لوگ گزر گئے, ایسی کوئی عبادت نہیں کی میں نے. تو پھر آخر میں کس منہ سے اسے جنت حاصل کر لوں, اور وہ بھی 1 دن نہیں, بلکہ وہاں جب جائیں گے تو ہم فیہا خالدون, ہمیشہ وہیں رہنا ہے. آخر ہمیشہ رہنے کے لیے, جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کیسے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائیں. خود ہی ہم طے کر لیں کہ میں اتنا نیک ہوں کہ خداوند عالم فریاد کر کر کے مجھے جنت دے گا کہ آپ آئیے, ورنہ آپ کے بغیر ہماری جنت ادھوری رہ جائے. بھائی دنیا سے اگر اٹھ جائے انسان, جس انسان کی پروردگار عالم مومنین کو طویل عمر عطا فرمائے, صحت و عافیت کے ساتھ حیات عطا فرمائے, لیکن اگر انسان مر جائے تو دنیا میں کیا چینج ہوتا ہے؟ کچھ چینج نہیں ہوتا. دنیا میں اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جنت کیا فریاد کرے گی کہ بھئی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ جنت کو اس سے مطلب نہیں ہے. تو پھر آخر وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے, جس کے کرنے سے, انجام دینے سے ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ وہ کوئی ایسا کام ہو جو 1 لمحے میں ہزاروں سال کی عبادتوں کو کور کرے. اگر 1 گھنٹے میں 1 گھنٹے کی عبادت کر رہا ہے تو پھر وہ جنت حاصل نہیں کرے گا, بلکہ ایسا کوئی کام کرے کہ 1 لمحے میں, 1 سانس میں ہزاروں برس کی عبادتیں طے ہو جائے. ہے توجہ کا یہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ کیا جائے گا بزور معرفت. عرفان کا 1 سجدہ بغیر معرفت کے ہزاروں برس کی عبادتوں کے برابر ہوتا ہے. لشکر یزید میں ہزاروں لاکھوں جنہیں اپنی عبادتوں پر ناز تھا حسین کے سامنے ٹھہرے ہوئے, پروردگار عالم نے ان سب کو ان کی عبادتوں سمیت واصل جہنم کر دیا. لیکن 1 رات میں, ایک شب عاشور میں, ضمیر حر میں پیدا ہونے والا 1 معرفت کا لمحہ, اس ریفلیکشن نے حر کو حر بنایا, اس غور و فکر و تدبر نے حر کو حر بنایا. یہ ہوتا ہے معرفت کا وزن. اسی لیے ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں تاکہ آپ کی 1 گھنٹے کی عبادت کو لاکھوں سال میں تبدیل کر دے. ورنہ انسان میں کچھ نہیں ہے. کان الانسان ظلوما جہولا, ظلوما جہولا قرآن نے کہا ظلم کرتا ہے شدت سے اور جاہل ہے شدت سے, اسے کچھ پتا نہیں. وہ انسان کی کیفیت ہے. اس انسان کو ایسی کیفیت, ایسی حالت فرشتے ناز کرے, مطلب کچھ تو ہے, کوئی ایسی صفت جس کی وجہ سے وہ بولا, وہ ہے معرفت. توجہ نا, اسی لیے سب سے زیادہ پریسٹیجیس سبجیکٹ ہے. توجہ رہے, اسی معارف کی بحث ہے یہ لفظ جو نام رکھا گیا. کہ دیکھو نام سننا نہیں بغیر صلوات کے. کا کیا نام ہے؟ تو اب دیکھیے روٹ ہے, بحث شروع ہو رہی ہے کہ نام رکھا کیسے پروردگار عالم. ہے میم دال, جی ہاں میم دال کہتے ہیں, ہے میم دال کہتے ہیں. اس سے لفظ بنتا ہے حمد.
حمد خود ہی اپنے آپ میں اتنا بڑا لفظ ہے کہ ہر کسی کے لیے یہ تعریف نہیں ہوتی. یہ حمد ہے. کمال ذات پر ہو، شکر کے بدلے میں ہو، عنایات کے بدلے میں ہو، الوہیت کی منزل والا کوئی ہو، ربوبیت کی مقام پر رہنے والا، ایسی شرائط ہیں حمد کے لیے. وہ حمد، وہ تعریف، توجہ ہے، یہ حمد. اب جو یہ کرے، جو حمد کرے، حمد کرنے والے کو حامد کہتے ہیں. فاعل مطلب جو کام کر رہا ہے. تو حمد ایک کام ہے، تعریف کرنا. اس کے فاعل کو حامد کہتے ہیں. یعنی حمد مطلب تعریف کرنا، حامد یعنی وہ جو تعریف کر رہا ہے، جو کر رہا ہے تعریف، اسے حامد کہتے ہیں. پھر ایک لفظ ہے حمید. حمید کہتے ہیں اسے جو حمد ڈیزرو کرتا ہے. توجہ. حمید کسے کہتے ہیں؟ جو سزاوار حمد ہے اسے حمید کہتے ہیں. چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اپنے آپ میں حمد کا سزاوار ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کو حمید کہتے ہیں. ان اللہ غنی حمید. بے شک کہ اللہ غنی اور حمید ہے، یعنی وہ سزاوار ہے حمد کا، چاہے کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے. ساری کائنات مل کر الحمدللہ کہے تب بھی وہ وہی ہے جو وہ ہے، اور ساری کائنات اس سے منہ پھیر لے اور کوئی اسے یاد نہ کرے پھر بھی وہ وہی ہے جو وہ ہے. ہر صورتحال میں تعریف کا حقدار ہے. نہیں، توجہ نہیں. دیکھیے، تعریف کا حقدار ہونا وہ ذات کا کمال ہے. تعریف کرنا خود بھی ایک کمال ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو تعریف کا حقدار ہوتا ہے اس کی تعریف کر نہیں پاتے، ہے نا؟ کیونکہ تعریف کرنے کے لیے بھی ایک ظرف چاہیے ہوتا ہے. کم ظرف سے کبھی بھی تعریف کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. تعریف کرنا خود ایک ظرف کا کام ہے. اسی لیے قابل تعریف لوگوں کی جب ملاقات صاحبان ظرف سے ہوتی ہے تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی آپ میں کمال اچھا ہے. لیکن اگر کم ظرف سامنے آئے تو وہ آپ کا کمال تو دیکھے گا، اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ قابل تعریف تو ہے، لیکن تعریف کرے گا نہیں، کیونکہ اس میں ظرف نہیں پایا جاتا تعریف کرنے کا. اس وجہ سے پروردگار عالم نے الحمد رکھ کر، الحمد کو آغاز قرآن میں رکھ کر، اپنی تسبیح و تحلیل میں الحمد رکھ کر سارے کم ظرفوں کو الگ کر دیا. اب جتنے کم ظرف ہے وہ کبھی کہیں گے ہی نہیں الحمدللہ، کیونکہ الحمدللہ کہنے کے لیے بھی ایک ظرف چاہیے ہوتا ہے. تو حمد کہتے ہیں تعریف کو، حامد کہتے ہیں اسے جو تعریف کر رہا ہے، حمید کہتے ہیں اسے جو سزاوار ہے تعریف کا اپنے آپ میں، ہے نا؟ پھر ایک لفظ ہے، وہ ہے محمود. اب کہنے میں محمود کہا جاتا ہے لیکن وہ ہے محمود. محمود میم پر زبر ہوتا ہے. تو بہرحال دیکھیے، اردو الگ ہے، عربی الگ ہے. تو محمود اردو میں کہا جا رہا ہے کہ عربی نہ پکڑنا لے بھائی، وہ محمود نہیں، وہ محمود ہے نا؟ توجہ. اردو عربی میں چلتا رہتا ہے کنفیوژن ساتھ ہی ساتھ. تو یہ کون ہے محمود؟ حمد کہتے ہیں تعریف کو، حامد ہے وہ جو تعریف کر رہا ہے، محمود وہ ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے. محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف ہو رہی ہے. اسی وجہ سے اللہ کو محمود کہا جاتا ہے. نہیں، توجہ نہیں، مس ہو گئی کہیں بات بیچ میں؟
آگے کرے بات. حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، حمید کہتے ہیں جو تعریف ڈیزرو کرتا ہے اس کو، اور محمود کہتے ہیں اسے جس کی تعریف ہو رہی ہے، جس کی تعریف کی گئی ہو. اسی لیے اللہ کو بھی محمود کہتے ہیں کیونکہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی حمد کی جا رہی ہے نا. تو حمد کے روح سے، حمد کی روح سے خداوند عالم اپنے آپ میں حمید ہے کہ وہ میری حمد ہے. لیکن جب رسول نے کہا الحمدللہ تو اب رسول حامد ہو گئے اور خداوند عالم محمود ہو گیا. لیکن جو محمود ہوا ہے وہ پہلے سے حمید تھا. اس وجہ سے حمد نے، حامد کی حمد نے حمید کو محمود کر دیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن ہوا کیا کہ بھئی بندہ اپنے معبود کی حمد کرے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جب رسول نے اس کی حمد کی تو اس نے بدلہ ایسے دیا کہ اس نے بھی رسول کی حمد شروع کی. اس نے حمد رسول اکرم کا آغاز کیا. تو جیسے ہی اس نے حمد کرنی شروع کی تو اب وہ حامد ہو گیا، اور جو حامد تھا وہ محمود ہو گیا. جب اس نے حمد کا آغاز کیا، محمود نے جب آغاز کیا حمد کا، تو محمود حامد ہو گیا اور حامد محمود ہو گیا. تو جو محمود حامد ہوا ہے وہ اپنے آپ میں حمید تھا، اپنے آپ میں حمید تھا. حمید نے اپنے آپ کو محمود سے حامد بنایا اور حامد کو حامد سے محمود بنایا. جو حامد ہے، جس نے حمد کا آغاز کیا، وہ جیسے یہ حمید تھا ویسے ہی حامد بھی اپنے آپ میں احمد تھا. یعنی ایک حامد احمد تھا، ایک حامد حمید تھا. پھر احمد والے حامد نے اپنے آپ کو، اس کو محمود کیا تو محمود نے اسے محمود کیا. اور حمید جو محمود تھا اس نے حمد کا آغاز کر کے احمد کو محمود کر دیا. تو اس طرح ادھر سے ادھر حمد کا سلسلہ چلا کہ حمد کے ٹکراؤ کی اتنی شدت پیدا ہوئی کہ اس حمد کی برسات کے درمیان میں پروردگار عالم نے اس حامد کو پکارا اور اسے نام دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے محمد. اتنی زیادہ شدت حمد تھی اس محفل میں، اسی لیے اس نے کہا خبردار جب بھی یہ نام آئے تو صلوات کے بغیر نہ رہنا، کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے اس ماحول کا جس ماحول میں ہم نے یہ نام رکھا ہے. یعنی عالم کیا ہوگا بندگی کا کہ جہاں معبود اپنے عبد کی حمد کرے. اس شدت میں اس نے نام رکھا ہے. توجہ. اب دیکھیے بس مجلس ختم کر رہے ہیں، یہ بحث واضح ہوئی ہے تو پروردگار عالم نے ایک آیت نازل فرمائی جس میں محمود حامد کو خطاب کر رہا ہے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ارشاد ہوا نا سورہ مبارک ہے سورہ. کیا ہو رہا ہے؟ حامد محمود حامد سے کہہ رہا مقام محمود. مقام محمود مطلب محمود کی جگہ. عجیب ہے نا، کیونکہ محمود کون ہے؟ محمود اس کی ذات ہے. تو اگر وہ محمود ہے تو مقام کا کیا مطلب؟ کیا اللہ مکان میں قید ہوتا ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ ادھر یا ادھر؟ کدھر ہے وہ؟ اگر وہ کہے کہ بھائی میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ بھائی جو سیٹ پہ ہے تو پھر ہال میں نہیں ہے. تو پھر جو ہر جگہ ہے اس کے لیے مقام محمود کا کیا مطلب؟ یعنی اس نے وہ ہر جگہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مقام کو نسبت دیتا ہے کسی ذات کی وجہ سے جس کو وہ اپنے سے منسوب کر لیتا ہے. بھائی توجہ نا. جیسے مقام محمود، جیسے بیت اللہ. بھائی اللہ کا گھر، ارے گھر کے محتاج تو ہم لوگوں کو چھت کے نیچے رہنا ہے. تو کیا ہے پروردگار؟ تو بے نیاز ہے. نہ تجھے روشنی سے فرق پڑے گا، نہ اندھیرے سے پڑے گا، نہ خشکی سے، نہ تری سے، نہ ٹیمپریچر سے، نہ آواز سے، نہ کسی چیز سے. تو بس ہے اپنے آپ میں. پھر تیرا گھر کا گھر ہمارا منسوب اس سے جس سے ہماری نسبت جڑی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ کے گھر میں علی کے سوا کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے علی کے ذریعے سے اپنے گھر کو تعین کیا ہے نا. ویسے ہی مقام محمود. تو مقام محمود عرش کو کہتے ہیں، کرسی کو، کہ بھئی جہاں پروردگار عالم نے منسوب کیا کہ یہ میرا مقام ہے نا. لیکن اسی سے مصائب شروع ہو رہے ہیں. بہت توجہ رہے. میرا مقام ہے یہ. اس مقام کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ میری عبادت کرتے رہے. اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرے. دلوک الشمس، غسق اللیل، قرآن الفجر، ومن اللیل فتہجد. ساری نمازیں چلتی رہے، عبادت چلتی رہے، تہجد کا تذکرہ چلتا رہے، تسبیح و تحلیل، یہ سب آپ کرتے رہے. یہاں تک کہ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ یہاں تک کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر بٹھائے. نہیں کر رہے توجہ. اتنی عبادت کرتے رہیے میری کہ آپ کو میں اپنے مقام پر بٹھاؤں. یعنی پروردگار عالم نے وعدہ کیا رسول اکرم سے کہ بھئی ایک دن ہوگا وہ جس دن آپ میری کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، میرے عرش پر، میرے مقام پر ہوں گے. کہ وہ کون سا دن ہے؟ کہ وہ دن ہے قیامت کا روز، جب ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا اور پروردگار عالم کی عرش کو 8 فرشتے اٹھا کر لے کر آئیں گے، اور جب اسے نافذ کیا جائے گا تو لوگ سوچیں گے کہ بھئی کیا خداوند عالم خود آ کر یہاں بیٹھے گا؟ یہ مقام محمود کیوں لایا گیا ہے؟ تب پتا چلے گا کہ اس روز وہ مقام محمود پر محمود نہیں بلکہ محمد کو بٹھائے گا. محشر کے میدان میں سارے کے سارے حساب و کتاب کے لیے جو کھڑے ہوئے ہوں گے وہ ایک دم سے دیکھیں گے کہ حساب و کتاب کی کرسی کے اوپر ذات رسول اکرم آ کر بیٹھ گئی ہے اور وہ سب کا حساب لینے والی ہے. لوگ پریشان ہو جائیں گے بھئی ہم جسے شاعر کہتے تھے، جسے مجنون کہتے تھے، جسے جادوگر کہتے تھے، جس کی مخالفت کرتے تھے، آج حساب و کتاب تو اس کے ہاتھ میں ہے. یہ جسے چاہے جنت میں ڈالے، جسے چاہے دوزخ میں ڈال دے. یوں مقام محمود پر وہ بیٹھا ہوا ہوگا. خداوند عالم کا مقام اور اس مقام پر سلطنت، حکومت رسول اکرم کی ہے نا. تو یہ تو آیت سے بات ختم ہوئی. اب ایک سنت رسول سے مجلس تمام کر رہے ہیں. کیا ہے وہ سنت؟ وہ سنت یہ ہے کہ رسول اکرم کو دنیا میں یوں دیکھا گیا
کہ ان کے مزاج میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ جب بھی کسی بھی مقام پر بیٹھے ہوئے ہوتے اور اگر ایسے میں ان کی بیٹی کی سواری آتی تو اللہ کا رسول اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور جہاں خود بیٹھا ہوا تھا وہاں سیدہ کو بٹھاتا تھا. جتنی دیر سیدہ بیٹھی رہے وہ پہلو میں ٹھہرا رہتا تھا اور جانے کے بعد واپس اس مقام پر آتا تھا. یعنی یہ سنت رسول اکرم ہے کہ جب بھی سیدہ کو آتے ہوئے دیکھا اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جب قیامت کے روز رسول خدا مقام محمود پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سواری سیدۃ النساء العالمین آئے گی تو اپنی بیٹی کی تعظیم میں اللہ کا رسول اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا اور جہاں خود بیٹھا ہوا تھا وہاں اپنی بیٹی کو بٹھائے گا. پورا محشر کا میدان دیکھے گا کہ محشر کی ملکہ سلطنت و حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے مقام محمود پر دختر رسول خدا جلوہ فرما. یہیں پر وہ حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن سیدہ اپنے بچے کے عزاداروں کو ایسے چن لے گی جیسے کوئی پرندہ اپنی غذا کو چن لیتا ہے. جی بلند صلوات پڑھ دے بار کا. جن آغوشوں نے جن ہستیوں نے رسول اکرم کی پرورش کی وہ مزاج الہی سے واقف تھے. جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون یا جیسے الحمدللہ رب العالمین نزول قرآن سے پہلے آ گیا ویسے ہی محمد کا جو عرش پر نام رکھا گیا اس سے یہ باپ اور دادا یہ سب واقف رہے. اور انہوں نے جو نام رکھا اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عرش کے اسرار سے وہ ناواقف ہستیاں نہیں ہیں بلکہ وہ اسرار الہی کے مالک ہے جن کے سینے میں علوم توحید پل رہے ہیں. جس کی آغوش میں پرورش پانے والا سرور انبیاء ہو جائے, جس کی آغوش میں پرورش کرنے والے سرور اولیاء ہو جائے, جو ختمی مرتبت اور جو آغاز امامت و ولایت کی مادن و مصدر ہستی ہوتی ہے وہ علوم سماوات سے ناواقف نہیں ہوتی. آپ کی ذرا نوازی ہے. خیر دیکھیے بزرگ ہیں آپ کے سامنے ہم کیا کہیں, یہ تو آپ کی نوازش ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس بات کو آشکار کرنا چاہا. یہ ایک حکمت آمیز عمل ہے جس کے ذریعے سے بزرگ بچوں کی ذرا پروری کرتے ہیں. تو ویسا ہی یہ جملہ ہے بس محشر کے میدان میں پروردگار عالم کے مقام پر رسول اکرم کی بیٹی مقام محمود کی ملکہ بات واضح ہو رہی ہے نا. یعنی ہم کیا سمجھ رہے ہیں, اب تو دنیا ایسی الٹ گئی ہے کہ اہل بیت اطہار کو یوں کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم اگر 3rd 4th کلاس میں ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ڈگری میں. کیا فرق ہو گیا زیادہ؟ یوں چل رہی ہے دنیا ابھی آج کل. یہ شرک ہے, کفر ہے یہ سوچنا. یہ ذہن میں اگر کسی کے خیال آ جائے تو کافر ہے, وہ مشرک ہو گیا, نجس ہو گیا, ہاتھ نہیں لگا سکتے. ایسے بدترین اعتقادات پھیلے ہوئے ہیں دنیا بھر. خداوند عالم کی توحید کو بھی بگاڑ دیا کیونکہ جس نے اہل بیت کی شان و شوکت میں گستاخی کی وہ کہاں سے موحد رہ گیا. دلیل کو چھوٹا اور کم سمجھنا اس ذات کی طرف کمی کی دلیل بن جاتا ہے کہ جس کے لیے دلیل اشارہ کر رہی ہے. کہیں عالم کی دلیل بن کر کوئی جاہل آتا ہے, کہیں قادر کی دلیل بن کر کوئی مجبور آتا ہے, کہیں جاننے والے کی دلیل بن کر کوئی نہ جاننے والا آتا ہے. یہ دلیل ہے پروردگار عالم کے علم کی, اس کے قدرت کی. اس وجہ سے دلیل فرق نہیں رکھتی کہ بھئی کون سی ذات کے بدلے میں کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک عجیب دنیا چل رہی ہے. ہم اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ محشر کے میدان میں پروردگار عالم کے مقام پر جب سیدہ کو دیکھا جائے گا
تو سب پریشان رہیں گے، سب سوائے حسین پر رونے والوں کے۔ کوئی تصور کرے کہ جب عزادار کی نگاہ پڑے گی، یا اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ مقام محمود پر تو رسول کی بیٹی ہے، تو اس کے دل کا ہر درد، ہر تکلیف دور ہو جائے۔ اسے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، کہ بہت بڑا مقام اسے ملنے والا ہے۔ اسے خوشی اس بات کی ہوگی کہ سیدہ کی نگاہ کرم مجھ پر ہے۔ کس فخر سے عزادار محشر کے میدان میں ٹھہرا ہوا ہوگا۔ یہ عنایات ہیں ان کی، کیونکہ آج فرش عزا پر مجلس میں وہ مقام محمود کی ملکہ ہمارے درمیان میں اتنی عاجزی سے بیٹھی ہوئی ہے کہ رومال ہاتھ میں لیے ہوئے ایک ایک عزادار کی آنکھوں پر نظر کرے ہوئے۔ اللہ رے، کیا غم حسین کی تاثیر ہے کہ مقام محمود کی ملکہ انسانوں کے درمیان میں آ کر بیٹھی ہوئی ہے، اپنے رومال میں ان کے آنسوؤں کو جمع کر رہی۔ جب محشر کے میدان میں اپنے رومال کو کھولے گی تو جتنے آنسو عزاداروں کے جمع ہوئے ہیں وہ سب ایک ایسا نور کی صورت لے لیں گے جس کے ذریعے سے وہ رونے والی آنکھ کو پہچان کر اس کی شفاعت کرتے ہوئے اسے چن کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو رہ جائیں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ عنایت ہے سیدہ کی عزاداروں کے اوپر، آج فرش عزا پر بھی اور محشر کے میدان میں بھی آئی ہوئی ہیں اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے۔ 28 صفر کی تاریخ وہ ہے جہاں سیدہ کے دل کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف اپنے بابا کو روئے، ایک طرف اپنے بیٹے کو روئے، اور ایام عزا میں ایک طرف اپنے بھرے ہوئے گھر کو روئے۔ اللہ رے، ایک ذات کتنوں پر روئے گی؟ ایک ہستی کتنوں پر گریا کرے گی؟ اور اتنا زیادہ نازک ہے دل سیدہ کا، نازک مزاجی۔ کبھی آپ کی خدمت میں شاید اس پر بات ہو، لیکن عزادار ہوتا ہی حساس ہے۔ عزادار کے قلب میں، یعنی قلب وہ حساسیت سے، نزاکت سے بھرا وہ نازک مزاجی ہو جو ہوتی ہے۔ سیدہ کے دل کی نازک مزاجی کا عالم یہ ہے کہ جب رسول اکرم کا یہ وقت آخر تھا، اپنی شہادت سے پہلے، تو بات یاد آئی۔ دیکھیے، ہم نے مجلس میں سوچا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، لیکن ابھی یاد آئی تو اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ کل اٹھا تھا یہ سوال، تو کہا کہ لفظ رسول اکرم کے لیے کون سا لفظ استعمال کرے، وفات یا شہادت؟ تو ہم نے کتنی مجلسوں میں کہا ہے، یا آپ کی خدمت میں بھی اسے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ کسی شخصیت اور ہستی کے رتبے کے اعتبار سے لفظ کا استعمال کرے۔ اگر وفات اور شہادت میں بولنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ لفظ شہید یا شہادت عظیم ہے، تو اس کی مجال پھر کیسے ہو رہی ہے یہ کہ لفظ شہادت کو چھوڑ کر وفات استعمال کرے؟ عجیب ذہنیتیں بن گئی ہیں لوگوں کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر تلوار سے میدان جنگ میں نہ قتل ہو تو شہید نہیں ہے۔ شہادت کا تعلق تلوار سے یا زہر سے نہیں، میدان میں یا اپنے گھر میں رخصت ہونے سے نہیں۔ شہادت کا تعلق اس طبیعت، اس اعتقاد پر ہے جس وقت وہ اس کا اس دنیا سے دم نکل رہا ہو۔ معصوم کے لیے نہ زندگی ہماری جیسی ہوتی ہے، نہ معصوم کی موت ہماری طرح۔ معصوم صرف شہید ہوتا ہے، شہید۔ یعنی ہم اتنے گناہ کرنے کے بعد، انسان گناہوں کا پیکر ہونے کے بعد کبھی زندگی میں خداوند عالم کی اطاعت نہیں کر پایا۔ یہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے رخے پر عیسیٰ علیہ السلام کے لکھ دیتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا۔
کہ جو آل محمد کی محبت میں موت آئے جسے، وہ شہید مرتا ہے. یعنی عجب انصاف ہے دنیا کا، اپنے لیے تو لفظ شہید استعمال کرنے پر راضی ہوگا اور رسول خدا کو شہید کہنے سے شرم آتی ہے. جس کی محبت پر مرنے سے ہم شہید ہو رہے ہیں، خود اس کی موت کو وفات کا لفظ استعمال کرنا. مراتب کا خیال رہے. اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، چاہے کسی بھی ذات مقدس کا ہو. جناب ابو طالب کے لیے ہم نے دیکھا دنیا میں، جناب عبد المطلب کے لیے دیکھا، بی بی خدیجہ کے لیے ہم نے دیکھا. ایسی ہستیوں کے لیے لفظ وفات استعمال کیا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ سب شہادت کی منزلوں پر فائز ہوتے ہیں، کیونکہ شہید میدان یا گھر طے نہیں کرتا، خنجر طے نہیں کرتے شہادت کو مزاج طے کرتا ہے. آپ اور ہم تو شہید، اور ان کے لیے لفظ وفات. کتنا بڑا ظلم ہے آج بھی. رسول خدا کی ذات مظلوم ہے آج بھی. سیدہ کس کس پر روئے؟ کیا ان گستاخیوں پر روئے جو اس زمانے میں رسول کے ساتھ ہوئی، یا آج اس گستاخی پر جو روئے سیدہ کہ جو ہم لوگ رسول خدا کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اگر وہ پوچھ لے قیامت کے دن کہ تجھے کیا ہو گیا تھا، میرے بابا کو شہید کہنے سے کیوں کترا رہا تھا؟ جو انبیاء پر شہید ہے، جو ملائکہ پر شہید ہے، جو دین و ایمان پر شہید ہے، جس کی شہادت کے بغیر کسی کا ایماندار ہونا ثابت نہیں ہوتا، وہ شہید. پروردگار عالم نے جسے رتبہ شہید قرار دیا ہے، جس کو شہیدوں کا شہید قرار دیا ہے، انبیاء کی شہادت کے اوپر جسے شہید قرار دیا ہے، ایسی مقدس ذات کو لفظ وفات کا استعمال ہو گیا. تعجب ہے لوگوں کی ذہنیت پر. سیدہ کو اور نہ رلائے. اس کا دل پہلے سے ٹوٹا ہوا، پھسلیاں چور چور، گھرانہ قتل ہو گیا، بابا کی شہادت، اولاد کی شہادت، بھرا ہوا گھر لٹ گیا فاطمہ. اب وہ رو رہی ہے حساسیت کے ساتھ، دل کی نزاکت کے ساتھ. تو وقت آخر جب رسول اکرم نے گھر میں اپنی بیٹی کی آغوش میں سر رکھا، تو اپنے بابا کو اپنی آغوش میں دیکھ کر قلب سیدہ کو کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا کہ بابا میری گود میں آرام کر رہا ہے، کہ ایسے میں کسی کے دستک دینے کی آواز آئی. شہزادی کونین نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا کہ میں رسول خدا سے ملاقات چاہتا ہوں. تو شہزادی کونین نے کہا کہ وہ ابھی آرام کر رہے ہیں، تم کسی اور وقت آنا. کچھ دیر گزری، پھر سے دستک کی آواز آئی. سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں رسول سے ملاقات چاہتا ہوں. شہزادی کونین نے کہا کہ وہ پھر کبھی آنا، وہ ابھی آرام کر رہے ہیں. 2 بار یہ ہوا. تیسری بار جیسے ہی دستک ہوئی تو قلب سیدہ اتنا نازک تھا کہ تیسری بار دستک کے ہوتے ہی آنکھ میں آنسو آ گئے. گود میں باپ کا چہرہ رکھا ہوا ہے. سیدہ جو رونے لگی تو آنکھ سے آنسو گر کر رخسار رسول پر آیا. تو رسول اکرم کی آنکھیں کھلی، دیکھا اپنی بیٹی کو کہ وہ رو رہی ہے. پوچھا کہ اے میری بیٹی رونے کا سبب کیا ہے؟ تو رسول اکرم نے کہا بابا نہ جانے کون دروازے پر آ گیا ہے، وہ آپ سے ملنے کا اصرار کر رہا ہے. میں بار بار اس سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بعد میں کسی وقت آئے، لیکن وہ جا نہیں رہا ہے. اسی وجہ سے میری آنکھ میں آنسو آ گئے. یہ سن کر اب رسول خدا رونے لگے. کہا کہ تیری نازک دلی کا میں کیا کروں سیدہ، اتنا نازک اور حساس تیرا قلب ہے کہ 3 مرتبہ دستک پر تیری آنکھ میں آنسو آ گئے. ارے ابھی تو صرف اس دروازے پر دستک دی جا رہی ہے، تو کیسے اس وقت کو برداشت کرے گی جب اس دروازے پر آگ لگا دی جائے گی؟ اللہ ارے قلب رسول تڑپ کے رہ گیا کہ میری بیٹی کے اوپر وہ وقت آنے والا ہے، جلتا ہوا دروازہ آ کر پہلو سیدہ پہ گرے گا. دستک سے جس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ اس وقت کو کیسے برداشت کر پائے گی؟ یوں حساسیت سے جو خیال رکھتی تھی اپنے بابا کا، تو رسول اکرم نے لقب دیا ام ابیہا. ام ابیہا
واقعہ کیا ہے کہ جب اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو کافروں نے، مشرکوں نے رسول پر پتھر برسائے. پتھروں کے حملے سے رسول کا چہرہ زخمی ہو گیا. خون آلود زخمی چہرہ لے کر گھر میں داخل ہوئے. سیدہ کی نگاہ پڑی، وہ تڑپنے لگی. ایک مرتبہ رومال لے کر اپنے بابا کے چہرے کا مرہم کرنے لگی اور رونے لگی، گریہ وزاری کرنے لگی. اس طرح اپنے بابا کا خیال رکھتی تھی مانو جیسے کوئی ماں اپنے اولاد کا خیال رکھ رہی ہو. تو رسول اکرم نے کہا یہ میری بیٹی نہیں بلکہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے. تو تب بھی گریہ تھا. جب بھی آغوش میں سر رکھتے تو دیکھتی کہ کتنا پتھروں کا حملہ ہوا ہے میرے بابا کے اوپر کہ سارا چہرہ زخمی ہو گیا. تو یہ رسول اکرم کی سوانح حیات تھی جب بیٹی کی گود میں باپ کا سر تھا اور چہرے پر پتھروں کے نشان تھے جسے دیکھ کر سیدہ تڑپ جاتی. لیکن مصائب ختم نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اسی آغوش میں عاشور کے روز جب حسین کا سر آئے گا تو پتھروں کے حملے سے رسول کے چہرے کو دیکھ کر سیدہ کا یہ حال ہو گیا تھا، لیکن چہرے حسین پر جب نگاہ پڑے گی تو تلواروں کے نشان بھی نظر آئیں گے، نیزوں اور بھالوں کے بھی نشان نظر آئیں گے، تیروں کے نشان نظر آئیں گے، پتھروں کے نشان نظر آئیں گے. وقت آخر حسین کی آواز آئے گی، اماں جیسے اپنے بابا کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا ویسے ہی اپنے غریب بیٹے کے سر کو اپنی آغوش میں لے لے کہ ظالم کا خنجر چلنے والا ہے. بس مجلس تمام ہوئی. پروردگار عالم اس گریہ کو قبول فرمائے. رسول خدا کی شہادت سے جو سیدہ پر گریہ طاری ہوا، صبح و شام رویا کرتی تھی. کسی رونے والی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے پروردگار کہ جو دن سیدہ نے دیکھا کہ مدینے والے علی کے اطراف میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا علی آپ سیدہ سے یہ کہیے کہ صبح و شام کا سیدہ کا رونا ہمیں پریشان کر رہا ہے. علی سر جھکائے ہوئے گھر میں آئے. آخر کس زبان سے یہ الفاظ پہنچائے؟ علی کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر سیدہ نے پوچھا یا علی کوئی بات ہے جو آپ عرض کرنا چاہتے ہو؟ علی نے روتے ہوئے کہا مدینے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گریہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں. بس یہ سننا تھا کہ سیدہ کی غیرت نے جواب دیا اب یہ میری آواز کو سننے کے لیے ترس جائیں گے. گریہ تو نہیں رکے گا یا علی، لیکن میں مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر جا کر رویا کروں. مدینے کی سرحدوں سے باہر جا کر جب بقیہ کے میدان میں رونے لگی تو ایک روز علی نے آ کر یہ منظر دیکھا کہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. منظر نہ دیکھا گیا. علی نے ایک مرتبہ درختوں کے سائے کا اہتمام کیا اور ڈالیوں اور پتوں سے بیت الحزن کو بنایا اور کہا کہ میں یہ دیکھ نہیں سکتا کہ دھوپ میں بیٹھ کر کوئی بیٹی اپنے باپ کو رو رہی ہو. بیت الحزن کا اہتمام تو ہو گیا، ارے تو موجود تھا تو یہ اہتمام ہو گیا علی. لیکن ایک بیٹی کربلا کے میدان میں بھی ایسی تھی جو اپنے بابا کو یاد کر کے جب رونے لگی تو دلاسا تو کہاں تھا، سکینہ کے رخسارے پر تماچا لگ جاتا، زبان پر نام حسین آتا، تازیانوں سے سکینہ پر حملہ کیا جاتا. فریاد کرتے ہوئے آخر کار زندان شام کے اندھیروں میں حسین پر سینے پر سونے والی سو گئی. ماتم حسین.